السلام علیکم. بہت سردی لگی. اللہ یار کیسے ہیں بھائی؟ بہت سردی لگی ہے. ٹھیک ہے. اتنی بھی تو سردی نہیں ہے بھائی. بس یار ہمارے پاس سردی ہے نا، کیا کریں. کسی مولوی کے گیٹ میں کی گود میں بیٹھ جاتے نا، بڑے مولوی کے گود میں بیٹھ جاتے، گرم ہو جاتے. کیا خیال ہے؟ ویسے الحمدللہ سپاہی صحابہ والے ویسے بھی آپ سے بڑے انہوں نے پیار دیا آپ کو. چلیں، کہاں سے کال کیا بھائی آج آپ نے؟ کیوں؟ میں اسی شرم جگہ آتا پہ جہاں پہلے بیٹھ ہے؟ عبد الجبار حیدری کے گھر سے؟ نہیں، حیدری صاحب بہت دور ہیں، ان کا اچھا، ٹھکانہ بہت دور، میری جگہ بہت دور ہے. جگہ دور ہے. ہاں، دل قریب ہے دونوں کے. دل قریب ہے. بالکل ایمان والوں کے دل قریب ہوتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ان سے آپ نے خوب اور آپ شاگردی کیا خیریت ان سے کی؟ ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، الحمدللہ الحمدللہ. ان کو بلائیں نا، لے کے آئیں کسی دن ادھر. میں خود حاضر ہوں، آپ کے لیے کافی ہوں. ان کو بھی بلائیں، کوئی بات نہیں. کشتی تو نہیں لڑیں کہ آپ کافی ہیں. کشتی لڑیے ان سے آپ کچھ، ان کے ساتھ آپ سے. کشتی کی ضرورت نہیں ہے. عبد الجبار نال کشتی ہوئی آج تاری. چلو میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. ہاں جی سر. آپ جو اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں، پھر اس کے بعد میں عنوان شروع. میں کیا عرض کروں، آپ اب میرا بات یہی ہے کہ آپ کے ساتھی چھپ جاتے ہیں، آپ کو سامنے لے کے آتے ہیں نا. میں حاضر ہوں نا، کتنی مرتبہ آیا ہوں نا، آپ نے میری کال بھی نہیں اٹھائی اور آگے سے نہیں ہر دفعہ آیا نا. اگر باری آئی ہے تو آپ کو کال نوبت دی ہم نے. اگر باری نہیں آتی آپ مثلاً آپ نہیں، پچھلے 2 دفعہ آپ کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. پچھلے 2-3 اس سے دفعہ میں نے آپ پچھلی کو مرتبہ دیکھا. میں آیا ہوں نا، میں نے 3 گھنٹے انتظار کیا ہے، آپ نے میری کال نہیں اٹھائی. تو آپ سے ہو سکتا ہے آپ سے کسی نے زیادہ انتظار کیا ہو نا. ابھی دیکھو آپ سے یہاں پہ ایک آدمی ادھر یہ آپ سے پہلے ابھی آج آپ سے پہلے آیا، میں نے اس کو نہیں لیا، آپ کو لیا. ٹھیک ہے نا. تو میں کیا عرض کروں، میں بیک وقت ایک آدمی سے بات کر سکتا ہوں نا. آپ اپنے آدمی کال لے کر اتنا کہہ دیتا ہے نا کہ چلو آئندہ سیشن میں آپ آئے نا. آپ اپنے استاد کے ساتھ آ جانا تو سب سے پہلے آپ کو لیں گے. کیا خیال ہے؟ استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، میں خود کافی ہوں نا انشاءاللہ. وہ لے کے آؤ بھائی، ہمیشہ ضرورت ہو تو لا دیں ان کو، ضرورت کے بغیر لا دیں، ایسے ہی لے کے آئیں تاکہ اس کو بھی ثواب ملے نا، تاکہ اس کو بھی ثواب ملے اپنے مذہب کی دفاع کا. کیوں شرم آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے؟ کیا ہوا ہے آپس میں ہوا ہے کچھ بھائی کہ آپ کو شرم آتا ہے استاد کا نام سن کے؟ دیکھیں استاد کا نام سن کے ان کو شرم آ جاتا ہے. کون سا عنوان چل رہا ہے؟ ہاں کچھ ہوا ہے ان کے آپس میں. میں کیا عرض کروں، کوئی ایمان ثابت کر رہا ہے نا ابو بکر عمر کا. جو عنوان آپ کا پسندیدہ ہو اس پر بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ابو بکر عمر کا مسلمان ہونا ثابت کریں. وہ میں نے پچھلے اس سیشن میں بتا دیا تھا، ساری باتیں واضح کر دی تھی. آخر میں آپ کوئی واضح نہیں کیا تھا، کوئی واضح نہیں کیا تھا. سب کو پتا آپ نے کچھ بھی واضح نہیں کیا. اگر سمجھتے ہیں کہ واضح کیا ہے تو میں دوبارہ پوچھ لوں. میں نے بیعت کا ایک حوالہ دیا تھا جس کا آپ نے انکار کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ بیعت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے نہیں کی، اور کسی کتاب میں حوالہ موجود نہیں، جبکہ آپ کے پاس سامنے پڑی ہوئی جو کتاب ہے اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296 پر موجود ہے. بھائی بیعت تو کافر سے، آپ کے مذہب میں تو بیعت کافر سے بھی ہوتا نا، اس سے تو اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. ہمارے مذہب میں بھی ہوتا ہے، ہمارے مذہب میں تقیہ سے کافر کے ساتھ ہو سکتا ہے. اگر تقیہ کا تن آپ کو کافر کے ساتھ بیعت بھی کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں، کوئی مذہب بالکل ہو سکتا ہے. تو پہلے آپ اس کا حوالہ پیش کریں، اس کے بعد آگے تقیہ پر آپ جو ہے نا آپ وہ روایت پیش کرو نا کہ امیر المؤمنین. پہلے آپ دیکھو، پہلے آپ مسلمان دیکھیں اس کا مسلمان ہونا ثابت کرو نا. ہم دلیل لاتے ہیں آپ کے اپنی کتب سے کہ بندہ مسلمان ہی نہیں تھا، بندہ مسلمان ہی نہیں تھا. پھر آپ دلیل لائیں گے کہ بھائی مسلمان تھا، پھر بات ہو گئی اس کے ساتھ بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی. وہ تو بات کا درجہ نا، پہلے مسلمان ہونا تو ثابت کرو. جب مسلمان ہونا ہی ثابت نہیں کر سکتا بھائی بیعت ہوا یا نہیں ہوا، اور وہ بیعت تقیتاً تھا یا نہیں تھا.
وہ تو پہلے تم مسلمان ہونا ثابت کرو نا. صحیح ہے, میں نے آپ کے اصول کے مطابق بھی ثابت کیا تھا اور امت مسلمہ او بھائی آپ نے ہمارے اصول کے متعلق کچھ بھی ثابت نہیں کیا بھائی. چلو آپ کے اصول کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, یہ بات ٹھیک ہے, آپ کی کتابوں میں موجود ہے. اچھی بات ہے بھائی صاحب, یہ ان کے کفر پہ بات نہیں کریں گے, پھر نہ بولو کہ جو مرضی تم بات کرو نا. اس سوال کا آپ جواب دے دیں, اس سے آگے میں بات کرتا ہوں نا. آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ دیکھیں بھائی دیکھیں, آپ مانتے ہو کہ آپ کے مذہب میں کافر سے بھی بیعت ہوتی ہے یا نہیں مانتے؟ ہمارے مذہب میں تو کافر سے بیعت ہوتی ہے, کافر سے بیعت ہو سکتی ہے بھائی, کافر سے اگر تقیہ ہو تو بیعت ہو سکتی ہے. چلو صحیح ہے, آپ اسی بات کا حوالہ پیش کریں اور اصول کافی کا وہ حوالہ سامنے پیش کریں تاکہ اس سے میں آگے بات کروں. اصول کافی کا کیا حوالہ پیش کروں؟ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296 نکالیں, جس پر موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی. میں لے کے آتا ہوں بھائی, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296. آپ وہ حدیث پڑھیں, ٹھیک ہے نا, آپ وہ حدیث پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں. پہلی بات آپ دیکھیں, میں نے کھول دیا, میرے سامنے حدیث یہی ہے, تقیہ والی حدیث ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کے کفر پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ کہ ہم دلیل دے دیں ان کے کفر پہ, آپ دلیل کو رد کریں. میں بات کر رہا ہوں نا, جو میرا سوال ہے آپ اس سوال کا وہ سوال سمجھ گیا, سوال بھائی سوال آپ کا میں سمجھ گیا, آپ نے حدیث کا ایڈریس دیا, حدیث میرے سامنے ہے, لیکن میرا کام نہیں ہے کہ آپ کی جو دلیل ہے میں پیش کروں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے دلیل کو دیکھیں, اجازت دیں بات کرنے کی, اجازت دیں. آپ نہ کہیں کہ آپ فلان حدیث پڑھیں نا, آپ حدیث پڑھیں, ہمیں پتہ بھی چلے آپ پورے حدیث آپ کو پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں آتا, اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. ہم چاہتے ہیں آپ کے اپنی زبان سے ہم پوری حدیث کو سن لیں, اس کا ایک ٹکڑا پیش نہ کریں, 2 ٹکڑا پیش نہ کریں, آخر سے اول تک 4-5 سطر ہیں وہ پڑھ کے سنائیں, اس میں آپ کا اپنا رد موجود ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے پہلے میرے سوال کا جواب دے دو نکے صاحب, کہ آپ کو اس بات سے ڈر کیا ہے؟ دیکھیں اداکاری تو سب کو پتہ چل گیا کہ آپ اداکار ہیں, آپ فرار کر رہے ہیں, کہ آپ کیوں نہیں سننا چاہتے دلیل کفر, ان کی اپنے خلیفے کی دلیل کفر, تاکہ اس کا رد پیش کریں. میں بات کروں اللہ یاری صاحب. اب آپ نے کہا کہ حدیث پڑھ کے سناؤ, یہ حدیث ہے, یہ صفحہ 298 میرے سامنے, آپ اس حدیث کو پڑھ کے سناؤ. حدیث نہیں ہے نا تیرے پاس, حدیث نہیں ہے نا تیرے پاس. آپ کی بات پوری ہو گئی, میں بات کروں. اگر ہمارے ساتھ فراڈ کرو گے تو میں آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا نا بھائی صاحب. یار یہ اس میں دیکھیں میں کیسے آپ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اللہ یاری صاحب آپ جو ہے نا ایسے بات کرو, بسم اللہ کرو, بات کرو. ہاں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کے سامنے کتاب موجود ہے, آپ کے ہاتھ میں کتاب موجود ہے, آپ اس کا صفحہ سامنے سکرین پر لائیں اور میں عبارت پڑھتا ہوں. آپ خود پڑھیں, میں لا دوں گا, لیکن آپ پہلے اپنا کتاب کھولیں, ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس وہ کتاب ہے یا نہیں ہے. اپنا کتاب کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کو کیا, آپ نے دنیا میں یہ دیکھا ہے بھائی, پوری دنیا میں مناظرے میں ایسا دیکھا ہے کہ آپ تیاری کر کے ادھر آئے مناظرے کے لیے, کہتا کتاب تم کھولو, تم اپنا کتاب کھولو, تم کھولو گے, اس کے بعد میں کھولوں گا, میں پڑھوں گا. تیرے پاس نہیں ہے کہ حدیث؟ ایک منٹ اللہ یاری صاحب, ایک منٹ میں بات کروں. اللہ یاری صاحب مجھے آپ کے اوپر مکمل اعتماد ہے, آپ کی کتاب پر مجھے مکمل اعتماد ہے. آپ اپنی کتاب کھولیں. مجھے اعتماد نہیں آپ پر نا, آپ فراڈی آدمی ہے. او بھائی اب مجھے بتاؤ یہ کتاب تیرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ استغفر اللہ. اللہ یاری صاحب دیکھیں میں نے کون سا فراڈ کیا, میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے میں کتاب کھولوں, اس سے پڑھوں, آپ کہیں بھائی یہ ہماری کتاب نہیں, یہ صفحہ نہیں, یہ روایت نہیں, تو یہ فراڈ ہو سکتا ہے. بھائی صاحب بھائی میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا, نکے میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. ایمانداری کے ساتھ دیکھو, اداکاری بند. کتاب تیرے پاس ہے یا نہیں؟ کتاب تیرے پاس ہے یا نہیں, اس کا واضح جواب دے دو مجھے, یا ہاں بولے یا نہ بولے. بولے میں بات نہیں کروں گا تجھ سے, بولو نہیں ہے یا بولو ہے. آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ جواب نہیں دو گے.
حدیث تیرے پاس ہے, حدیث تیرے پاس ہے, چلو کتاب نہیں ہے حدیث ہے. اوکے بھائی, یہ بھائی سوال جواب نہیں دے رہا. اوکے تھینک یو سر. اس طرح میری بات نہیں ہوتی. فراڈ اسی کو بولتے ہیں. کتاب اس کے پاس نہیں ہے, حدیث اس کے پاس نہیں ہے. یہ گیا ہے سپاہی صحابہ والوں کے مولوی, سن لو, ان کے پاس اس نے کہا کہ اس صفحے میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کیا. تم نے خود حدیث نہیں دیکھا, تم نے خود نہیں پڑھا. اگر ہوتا تو ابھی پڑھ لیتے نا. ایک منٹ تم نے خود پڑھا پورا حدیث. اللہ یاری صاحب ایک منٹ میری بات سن لیں, اس کے بعد غصہ نہ کریں. نہیں میں آپ سے گفتگو ہی نہیں کرنا. میں نے, آپ ایک فراڈی آدمی ہیں, آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں, آپ نے حدیث نہیں دیکھا ہے, آپ نے حدیث نہیں پڑھا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ حدیث تم پڑھو. تم اگر استدلال کرنے آئے ہو نا کہ جماعت شیعہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے, وہ کتاب تمہارے پاس ہونا چاہیے. تم مدرسے میں ہو, تم طالب علم ہو, 10-15 مولوی تمہارا ٹریننگ کرتے ہیں. ٹریننگ بھی کیسے, دن رات تمہاری ٹریننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تمہیں اتنا بتا دیا کہ فلان صفحے میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کیا. تمہیں چاہیے کہ حدیث تیرے پاس ہونی چاہیے, کتاب تیرے پاس ہونی. کتاب ادھر آ کے پڑھ کے دکھاؤ, ہمیں سناؤ کہ ہمیں پتہ چلے. تم کہتے ہو تم پڑھ کے سنا دو, میں کیوں پڑھ کے سناؤں؟ تمہارا کام ہے استدلال کرنا اپنے موقف کے لیے. میرا کام نہیں ہے کہ تیرے موقف کے لیے میں حدیث پیش کروں. اب اس کے بعد میں تجھ سے پوچھتا ہوں, کتنی دفعہ میں نے سے پوچھا ہے کہ تم نے ایک کتاب, تیرے پاس یہ کتاب ہے یا نہیں؟ جواب نہیں دے رہا. کہتا ہے تیرے پاس تو ہے, یعنی یہ کتاب تیرے پاس نہیں ہے. اس کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ تیرے پاس یہ حدیث ہے یا نہیں؟ چلے کتاب نہیں ہے نا, انسان نوٹ کر لیتا ہے, بھائی یہ میں کتاب لائبریری میں نے یہ حدیث نوٹ کیا, یہ کتاب, وہ بھی تیرے پاس نہیں ہے, وہ بھی تیرے پاس نہیں ہے. ابھی میں آپ کو آخری چانس دے دیتا ہوں بھائی, اگر ابھی چالاکی کی نا میرے ساتھ, میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی, اور نہ دوسروں کو میں وقت لوں گا بھائی. ایک چالاک آدمی کا ادھر آ کے مداری ہے, تیرے پاس حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو نے حدیث پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ مجھے ہم بتا دو واضح طور پہ. بسم اللہ. اللہ یاری صاحب, میں نے یہ روایت بارہا پڑھی بھی ہے, اور کتاب سے پڑھی ہے, اور اصل کتاب سے بھی پڑھی ہے. اور گزشتہ لائیو سیشن میں آپ نے جو سکرین کے سامنے کتاب کی تھی, اس کتاب کے صفحہ نمبر 296 اصول کافی جلد نمبر 8 اور اس کی سطر نمبر, وہ حدیث پڑھو, وہ حدیث پڑھو, وہ حدیث تم پڑھو نا. تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ ایک منٹ, تم نے پڑھی ہے نا, تم کہہ رہے تم نے میرے گھر میں پڑھی ہے, اور بھائی گھر میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ادھر پڑھ کے سناؤ نا حدیث. ادھر میری بات سنیں نا, ایک منٹ صبر. وہ ابھی وہ حدیث تیرے پاس ہے یا نہیں مجھے بتاؤ. میری بات مکمل ہونے دیں. نہیں, ابھی مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ ابھی تیرے پاس وہ حدیث ہے یا نہیں ہے. بالکل ہے, آپ کے تو پڑھو, تو پڑھ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو پڑھ کیوں نہیں رہا ہے؟ تیرے پاس ہے, تیرے پاس حدیث ہے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ پر جھوٹا آدمی, فراڈی. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, اہل تشیع خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کتاب ہے, ہاتھ میں کتاب ہے. میں نے کہا کہ آپ, میرے پاس تو ہے حدیث, میرے پاس تو ہے, تیرے پاس, تو کہہ رہے تیرے پاس بھی ہے, تو پڑھ کے سنا دینا. جھوٹا آدمی, جھوٹا آدمی, چل فراڈی, چل تیرے. دیکھو بھائی, تم اپنے کسی عالم کو لے کے آؤ, اس کو حدیث پڑھنا بھی آتا ہو نا, اس کو حدیث پڑھنا بھی آتا ہو. حدیث پڑھنا ہی نہیں آتا, تو کیوں نہیں پڑھ؟ اگر حدیث ہے تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ تجھے پڑھنا نہیں آتا. تیرے جو ٹریننگ ہوتی ہے مدرسے میں اور طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, وہ لکھائی پڑھائی کی ٹریننگ نہیں ہوتی. نے کیا تمہارے مدارس میں جو کچھ ہوتا ہے نا, وہ اور طرح. اچھا, وہ جو اس حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں, حدیث یہ ہے میرے عزیز, میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا, لیکن اس حدیث میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں ابو بکر کے ساتھ بیعت ہے. یہ کتاب ہے الروضہ من الکافی للکلینی, ٹھیک ہے نا, جلد نمبر 8, چھاپ دارالکتب الاسلامیہ ایران. یہ ہے صفحہ نمبر 295. اس کے آخر میں جو حدیث ہے, حدیث نمبر 151 ہے, 454. عن ابی جعفر علیہ السلام, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا, ان الناس لما صنعوا ما صنعوا, جب لوگوں نے وہ کیا جو کیا, ما صنعوا, جب لوگوں نے وہ غداری کی, جب لوگوں نے وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف پشت کیا اور اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی. اذ بایعوا ابا بکر, جب ان لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کی, لم يمنع امیر المؤمنین علیہ السلام من ان يدعو الى نفسه الا نظرا للناس تخوفا علیہم. امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پر انقلاب اس لیے نہیں کیا, امیر المؤمنین علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف اس لیے نہیں بلایا,
امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے تلوار لے کر لشکر اس لیے نہیں بنایا الا تخوفا علیہم ان یرتدوا عن الاسلام، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ اسلام ہی سے مرتد ہو جائیں گے، لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے، دوبارہ بت پرستی شروع ہوگی۔ فَيَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اسی لیے یہ حدیث یہ نہیں پڑھ رہا، اس کے پاس ہے نہیں پڑھ رہا، یا مثلا اس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے نا پورا تو پڑھو نا، یہ حدیث سب فَيَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور لوگ کیا کریں گے؟ اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، بت پرست بن جائیں گے۔ وَلَا يَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، اور لوگ یہ شہادت بھی چھوڑ دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی لوگ چھوڑ دیں گے۔ وَكَانَ الْأَحَبُّ إِلَيْهِ أَن يُقِرَّهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوا مِنْ أَن يَرْتَدُّوا عَن جَمِيعِ الْإِسْلام، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے دو چوائسز ہیں، ایک چوائس یہ ہے کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے، دوبارہ بت پرست ہو جائیں گے، اور ایک شرط یہ کہ نام پہ مسلمان رہیں گے، ابو بکر خلیفہ رہے گا۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چوائس کو ترجیح دیا۔ وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ، امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ زیادہ پسند تھا کہ لوگ کیا کریں، عَلَى مَا صَنَعُوا أَن يُقِرَّهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوا، لوگ اسی ابو بکر کی خلافت پہ رہیں، اس کے بجائے کہ وہ مرتد ہو جائے اسلام سے۔ وَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ رَكِبُوا مَا رَكِبُوا، اور جن لوگوں نے هَلَكَ الَّذِينَ رَكَبُوا مَا رَكِبُوا، ان جن لوگوں نے اس کام کا ارتکاب کیا، خلیفہ بن گئے، خلیفہ کے انہوں نے سپورٹ کیا، وہ لوگ جہنمی بن گئے بھائی۔ اچھا، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَصْنَعْ ذَلِكَ وَدَخَلَ فِي مَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ وَلَا عَدَاوَةٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُهُ وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ، اور جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی نہیں کی، وَدَخَلَ فِي مَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ، انہوں نے ابو بکر کی جو ہے کیا ابو بکر کی خلافت کو قبول کیا ہے، علی غیر علم ولا عداوت لامیر المؤمنین علیہ السلام، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی کے بغیر اور امیر اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کے بغیر جہالت میں، انجانے میں ابو بکر کو اپنا خلیفہ مان لیا ان لوگوں نے۔ اچھا، فإن ذلك لا يكفره، یہ سب ان کی سبب کفر نہیں ہے۔ کافر کون بن گئے؟ جنہوں نے جان کر اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کی اور ابو بکر عمر کو خلیفہ مانا۔ ولا يخرجه من الاسلام، یہ لوگ جو انجانے میں اس طرح کیا ہے، یہ لوگ کافر نہیں بنے۔ وَلِذَلِكَ كَتَمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السلام امرہ، اور اسی لیے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بات چھپا دی، اپنے جو یہ کہ خلیفے کا خلافت کا میں حقدار ہوں، لوگوں کو اپنی طرف بلائے، وہاں پہ فوج بنا دے، عسکری انقلاب کرے، ابو بکر عمر کے خلاف بغاوت کرے، ان کے ساتھ جنگ کرے، اس بات کو انہوں نے چھپا دیا، اس بات پہ عمل نہیں کی۔ وَبَايَعَ مُكْرَهًا حَيْثُ لَمْ يَجِدْ أَعْوَانًا، اس جملے کی طرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مجبوری میں، مجبور ہو کر، مکرہ بولتے ہیں انہیں زبردستی، مجبوری میں بیعت کی ہے، حیث لم یجد اعوانا، کیونکہ ان کو اعوان و انصار نہیں ملے۔ تو یہ بھائی، یہ حدیث تمہارا ہے، یہ بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا، یہ اس سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہوتی ہے یا اس کا اسلام ثابت ہوتا ہے؟ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے ابو بکر کے ساتھ ہلاک ہونا قرآن مجید میں، احادیث میں اس کو بولتا ہے جو جہنمی بنتا ہے۔ ختم بات آپ کی، وہ حدیث جو آپ کہہ رہے تھے وہ یہ ہے بھائی۔ اوکے، اب اگلے دفعہ ادھر چالاکی کرنے کے لیے نہیں آنا بھائی، ادھر آپ نے کسی حدیث کا ریفرنس دیا تو اس حدیث کو پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں نہیں کہہ رہے کہ تم پڑھ لو، تمہیں پڑھنا آتا ہے، مدرسے میں تیری ٹریننگ کیسے ہوتی ہے؟ عبد الجبار کے ساتھ نے کیا